حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان، آپ سفر پہ جاتے ہیں تو ڈاکو پڑتے ہیں، سب کی تلاشی ہوتی ہے۔ آپ چونکہ کم عمر تھے تو سرسری سی تلاشی لے کے آگے آپ کو بھیجنے لگتا ہے ڈاکو، تو ساتھ ہی پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کہا نہیں، میرے پاس 40 درہم ہے۔ تو وہ رک گیا، کہاں ہے؟ کہاں یہ آستین میں سیے ہوئے۔ تلاشی لی تو واقعی 40 درہم تھے، اپنے سردار کے پاس لے کے جاتا۔ یہ بڑا عجیب سا بچہ ہے، لوگ ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور اس نے مجھے بتایا ہے۔ تو وہ بھی حیرت زدہ ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا کہانی ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور تمہاری تلاشی ہو گئی تھی، تمہیں آگے بھیجتے بھیجتے اس نے پوچھ لیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تو تم نے بتا دیا 40 درہم میں، تم خاموش رہتے یا کہتے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا میری ماں نے رخصت ہوتے ہوئے میری آستین میں یہ 40 درہم سیے تھے اور ساتھ وصیت کی تھی بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں ماں کے عہد پہ کھڑا ہوں، ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا، اس عہد پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، مالک یہ بچہ ہو کہ اپنی ماں کے عہد پہ کھڑا ہے اور میں تیرے عہد پہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ سب سے پہلے توبہ کرنے والے یہ ڈاکو لوگ تھے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ اس سچ کی برکت سے نور دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا، اور سچ کیا بولا کہ میری آستین کے اندر چند درہم ہیں۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ مدتوں سے لوگوں کا مال لوٹنے والے راہزن، ڈاکو، چور، لٹیرے، ان کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہو گیا، توبہ کا نور آ گیا۔ یار وہ سچ بولیں تو دوسروں کے سینوں کے اندر چراغ علم روشن ہوتا ہے، نور رحمت آتا ہے، ایمان کا، ہدایت کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو سچ بول رہا ہے اس کے اپنے سینے میں کتنا نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی برکت سے دوسروں کے سینے میں نور پیدا ہوا، ان کے سچ کی برکت سے ایسا نور پھیلا کہ جو اطراف میں کھڑے تھے وہ بھی محروم نہ رہے۔ تو جو خود سچ بولنے والا ہے اس کے اپنے اندر کتنا چراغاں ہوا ہوگا۔ تو جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کی بات دلوں میں اترتی ہے، آپ کی بات روحوں میں اثر کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا لوگوں کو تبلیغ بعد میں کرنا شروع کی، صادق اور امین حضور کو پہلے لوگ کہتے تھے۔ جب لوگوں نے صادق اور امین کہہ دیا تو پھر آپ نے لوگوں سے بات کی، اور پھر جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب اپنی زندگی میں سچ شامل کیجئے، اپنے شب و روز کے اندر سچ شامل کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولی ولمن استغفر لہما۔ اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی، جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے؟ کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے، جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے، جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، اویس بن عامر ملے، حضور کا سلام کہا، بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا؟ حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو؟ اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا،
کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب دونوں حیران ہو گئے۔ کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا نہیں، تم بتاؤ نا، پھر میں تو گیا نہیں، مجھے کہتے ہو گیا نہیں، تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حیران ہیں۔ کہا حضور آپ ہی بتلائیے۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن حاضری اس کی تھی، وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ